محترم سامعین عظام، یہ روزہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے فرض کیا کہ اس کا مقصد اللہ نے بتایا کہ تم تاکہ متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی ہے کیا؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے معنی آتے ہیں بچنا، رک جانا، ڈرنا۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان حرام چیزوں سے بچ جانے کا نام تقوی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، کبھی آپ کا جنگل میں گزر ہوا؟ کہا جی۔ کہا کہ وہاں جھاڑیاں ملی ہوں گی، کانٹے دار درخت ملے ہوں گے راستوں میں، ان راستوں سے آپ کیسے گزرے؟ تو ہمارے فاروق نے فرمایا کہ اپنے جسم کو سمیٹ کر، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر میں بچ کے نکل گیا تاکہ میرے کپڑوں پہ کانٹے نہ لگ جائیں، میرے جسم میں خراش نہ آ جائے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تقوی اسی کا نام۔ دنیا یہ خاردار راستہ ہے، جھاڑیاں ہیں، طرح طرح کے کانٹے ہیں، ان کانٹوں سے اس طرح گزر جانا کہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے، ہمارے جسم پہ، ہمارے روح پہ اس کا کوئی اثر نہ ہو، اس طرح سے گزار دینا، اس کا نام ہے تقوی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سینکڑوں مقامات پہ فرمایا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، صدقات کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ ہوا کام کرنے کے۔ لیکن ایک آدمی یہ تمام کے تمام کام کرتا ہے لیکن حرام سے بچتا نہیں، اسے متقی نہیں کہا جائے گا۔ رات میں اٹھ کر کے تہجد میں خوب روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے خوب اللہ کے پاس، لیکن جو حرام کام ہے اس سے بچتا نہیں ہے، نہ نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، نہ زبان کی حفاظت کرتا ہے، نہ ہاتھ کی حفاظت کرتا ہے، اسے متقی نہیں کہا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک آدمی بہت عبادت کرتا ہے لیکن حرام سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا، اور ایک آدمی ہے جو بہت عبادت نہیں کرتا ہے، بہت زیادہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، اذکار کا اہتمام نہیں کرتا، لیکن حرام سے وہ بچتا ہے، فرائض پر عمل کرتا ہے، حرام سے وہ بچتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تعدلوا بالرعاة، یعنی الورع، تقوی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کثرت عبادت ہے
اور ادھر سے حرام سے بچنا ہے، تو حرام سے بچنے والے کا مقابلہ کثرت عبادت والا جو حرام سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اعلیٰ درجے کا ہے اور یہ نیچے درجے کا ہے۔ اصل چیز ہے فرائض پر عمل کرنا اور حرام سے بچنا۔ یہ جو دو چیزوں کا اہتمام کرے گا اسی کا نام ہے متقی، اسی کا نام ہے ڈرنے والا، اسی کا نام ہے اللہ والا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے نزدیک قریب وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ دلوں میں اللہ کا خوف آنا چاہیے۔ اگر حرام کے قریب چلے گئے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ قرآن کہتا وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اگر ان کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا گناہ کرنے کا، اور جب اللہ کو یاد ان کے دل میں آ جاتا ہے فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو ان کی نگاہیں کھل جاتی ہیں، زمین و آسمان کے مناظر ظاہر ہو جاتے ہیں، وہ گناہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، صالح متقی پرہیزگار۔ ایک خاتون اس کو اپنی طرف برابر مائل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ نوجوان بچ کے نکل جاتا تھا۔ ایک دن شیطان نے اس پر غلبہ ڈالا اور اس کے گھر چلا گیا۔ جب اس کے گھر گیا، خاتون کے سامنے گیا، اچانک اسے اللہ یاد آ گیا، بے ہوش ہو گیا، اور بے ہوش ہونے کے بعد جب لوگوں نے اسے ہلایا دیکھا کہ اس کا انتقال ہو چکا۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جب شیطان ان کو وسوسہ ڈالتا ہے، ان پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، جب اسے اللہ یاد آ جاتا ہے فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے، گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں۔ اس پر خوف کا اس قدر غلبہ ہوا کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قبر پہ گئے، جنازے کی نماز پڑھائی اور فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اے نوجوان جو اپنے رب کے پاس کھڑا ہونے سے ڈرا، اللہ اسے 2 باغیچہ عطا فرمائے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو قبر سے آواز آئی یا امیر المومنین، اللہ نے مجھے 2 جنت عطا فرمائے۔ یہ خوف ایک نوجوان تھا، جب وہ راستے سے چلا کرتا تھا تو خوشبو ٹپکا کرتے تھے۔ اس کا نام ہی تھا مشکی مولانا۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تمہارے اندر کون عطر لگاتے ہو تم، یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ تو ٹالتا رہا، کچھ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس نے واقعہ بتایا کہ واقعہ یہ ہے کہ میں ایک سامان بیچا کرتا تھا، اللہ نے مجھے حسن و جمال بھی عطا فرمایا، ایک خاتون مجھے برابر اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی، اس نے سامان خریدا، اور سامان خریدنے کے بعد کہا کہ پیسے چلیے گھر میں جا کے دیں گے۔ میں اس کے گھر چلا گیا۔ جب میں اس کے گھر میں گیا تو دیکھتا ہوں کہ عالی شان محل ہے، اور ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، نوجوان،
انتہائی حسین و جمیل، اس نے کنڈی کو بند کر دیا اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ اگر تم نے غلط کام نہیں کیا تو یہاں سے نکل کر نہیں جا پاؤ گے۔ میں آواز لگاؤں گی کہ یہ نوجوان میرے گھر میں آیا تھا میرے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے، تم نہ دنیا کے رہو گے نہ کہیں کے رہو گے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں تو پھنس گیا، میں نے اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ تو ہی بچانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بچا نہیں سکتا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے قضائے حاجت ہے، باتھ روم جانے کا تقاضا ہے۔ کہا جاؤ۔ بولا کہ میں باتھ روم میں گیا اور جانے کے بعد میں نے وہاں سے پاخانہ کو نکالا اور پورے بدن پہ میں نے مل لیا، یوں کر کے مل لیا۔ اور ملنے کے بعد اس خاتون کے پاس آیا، وہ تو ڈنڈا لے کے دوڑی، بھاگ کمینہ کہیں کا، بھاگ بھاگ، اور کسی طرح سے مجھے نکال ڈالی اور وہاں سے میں نکل گیا۔ اور آنے کے بعد باہر میں آ کر کے میں نے اس کو پاک صاف کیا، اور اس کے بعد سے جو اللہ نے خوشبو عطا فرمائی ہے وہ آج تک خوشبو میرے اندر سے گئی نہیں۔ یہ اللہ کا خوف جب آتا ہے، جب اللہ کا ڈر ہمارے اندر آ جائے گا اس طرح سے، تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ کسی مصیبت میں پھنس گیا، وہاں سے نکلنے کا راستہ، گناہوں میں پھنس گیا، وہاں سے نکلنے کا راستہ، کیس میں پھنس گیا، وہاں سے نکلنے کا راستہ، زمین جائیداد میں پھنس گیا، وہاں نکلنے سے راستہ، کسی بھی مصیبت میں پھنس جائے گا۔ من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے راستوں کو نکال دیتا ہے، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے تو اسے گمان بھی نہیں ہوگا، خیال بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے مجھے روزی ملنے والی۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا من یتق اللہ یجعل من امرہ یسرا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے جگہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ البَّرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر گاؤں والے، محلے والے اگر وہ ایمان لے آتے اور وہ ڈرتے جیسے اللہ سے ڈرنا ہے، تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کو کھول دیں گے۔ آسمان سے بھی اللہ رحمتیں نازل کرے گا اور زمین کے خزانوں کو بھی اللہ کھول دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ سے جیسا ڈرنا چاہیے ویسا ڈر ہمارے اندر ہونا چاہیے، جیسا خوف ہونا چاہیے ویسا خوف ہونا چاہیے۔ ہمارے فاروق عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگل میں جا رہے تھے، ایک غلام بکریوں کو چرا رہا تھا، اس کو آزمانے کے لیے پوچھا یہ بکریاں کس کی ہے؟ کہا میرے مالک کی ہے۔ کہا ایک کام کرو، مجھ سے ایک بیچ ڈالو، اس کا پیسہ تمہارے پاس آ جائے گا تو تمہارا بھی نفع ہو جائے گا، اور مالک سے کہہ دینا کہ بکریاں جو ہے وہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو نوجوان برجستہ اس نے آواز لگائی یا شیخ این اللہ، یا شیخ این اللہ، ٹھیک ہے میرا مالک نہیں دیکھ رہا، میرا آقا نہیں دیکھ رہا، بکریوں کا مالک نہیں دیکھ رہا، لیکن رب العالمین تو ہمارا دیکھ رہا ہے، یہ اس کو میں کیا جواب دوں گا، اللہ کو میں کیا جواب دوں گا۔ اس کا نام ہے تقوی، کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ہزار بہانے انسان بنا سکتا ہے لیکن صرف خوف خدا کے بنا پر انسان کو نہ سکتا۔ تقوی کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہے کہ انسان کفر و شرک سے بچ جائے،
اگر کفر اور شرک سے بچا تو کم سے کم ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا، ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور بھی وہ ضرور جائے گا۔ دوسرا تقوی کا درجہ یہ ہے کہ انسان کفر، شرک، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، چھوٹے بڑے گناہ جو کچھ بھی ہے ان تمام گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، اور اگر گناہ اس سے ہو جائے تو فوراً اللہ کے سامنے وہ توبہ کرے۔ یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان مشتبہ چیزوں سے بچے، حرام سے بچنا ہی بچنا ہے، ان تمام چیزوں سے بچ جائے جس کے بارے میں شبہ بھی پیدا ہو جائے کہ اس کے اندر یہ حرام ہو سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو کہا کہ یہ کپڑا بیچ آؤ، بہت بڑے تاجر تھے کپڑے کے، اور اس کے اندر عیب تھا، تو فرمایا تھا کہ دیکھو جب بیچنا تو بتا دینا کہ یہ کپڑے میں اندر یہ عیب ہے، یہ کپڑے کے اندر عیب ہے، یہ بیچنا لیکن کہا کے بیچنا۔ خادم بھول گیا، اس نے کپڑوں کو بیچا اور بہت نفع ہوا، لاکھوں کی تعداد میں نفع ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جتنا مال جو بھی نفع آیا ہے، جتنا بھی ہے، مکمل طور پہ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دو، اس لیے کہ میں نے تم کو کہا تھا بیچنا تو اس کے اندر یہ بتا کے بیچنا کہ اس کپڑے کے اندر تھوڑا سا نقص ہے، تھوڑی سی کمی ہے یا عیب ہے، اور تم نے بتایا نہیں، اس لیے پورا کا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ حالانکہ اگر صدقہ نہیں بھی کرتے تو بھی ان کے لیے حلال تھا، لیکن مشتبہ چیزوں سے بچنا، اس چیز بچنا جس کے بارے میں حلال و حرام کا بھی شبہ ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، کڑی دھوپ تھی، دھوپ میں کھڑے ہیں، سامنے دیوار ہے، دیوار پہ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ دھوپ میں مشقت برداشت کر رہے ہیں، یہ دیوار میں کھڑے ہو جاتے، اس کے سائے میں کھڑے ہو جاتے۔ فرمائے نہیں، اس مالک نے، اس گھر کے مالک نے مجھ سے قرض لیا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرضہ جس سے انسان نفع اٹھائے گا وہ سود میں داخل ہو جائے گا، میں اس کے سائے سے حاصل کروں گا، کہیں یہ سود میں داخل نہ ہو جائے، اس لیے میں دھوپ کی مشقت کو برداشت کر رہا ہوں، لیکن میں اس کی سائے کو اٹھا لے رہا ہوں۔ یہ اسے کہتے ہیں تقوی، اسے کہتے ہیں للہیت، اسے کہتے ہیں خوف خدا، کہ اگر انسان کو صحیح طور پہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے اور اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے تو انسان گناہوں کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا۔ عبادات کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اگر حرام سے نہیں بچو گے اور تم عبادت بھی کرتے رہو گے تو وہ عبادت کرنے کے باوجود عبادت عابد نہیں کہا جائے گا، اسے متقی اسے نہیں کہا جائے گا۔ آج ہماری زندگی میں یقیناً نماز ہماری زندگی میں ہے، ہماری زندگی میں زکوٰۃ بھی ہے، ہماری زندگی میں صدقات بھی ہے، ہماری زندگی میں حج بھی ہے، لیکن جیسا حرام سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے تھا وہ اہتمام ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثروں نے بہنوں کا حصہ نہیں دیا، قرآن پاک نے اس کو فرض قرار دیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے فرض قرار دیا ہے کہ بہنوں کو حصہ دینا ہوگا، 2 حصہ بھائی کا، 1 حصہ بہن کا۔ یہ اللہ نے جو بھی باپ نے پراپرٹی چھوڑی ہے یا ماں نے پراپرٹی چھوڑی ہے، چاہے 1 روپیہ چھوڑا ہو، چاہے 2 روپیہ چھوڑا ہو، چاہے 4 آنا چھوڑا ہو، اس میں بھی بہنوں کا اللہ نے حصہ فرض قرار دیا ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، وراثت میں بہنوں کو حصہ دینا، جو بھی وارثین ہیں ان کو حصہ دینا، یہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں بڑے بڑے اپنے آپ کو متقی پرہیزگار کہلانے والے اور پہلی صفوں میں نماز پڑھنے والے
کل قیامت کے دن اس معاملے میں پھنس جائیں گے. اگر سب کچھ صاف ستھرا لے کر چلے گئے اس معاملے میں پھنس جائیں گے اور اس کا علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہماری نیکیوں کو اٹھا کے اللہ ہماری بہنوں کو دے دے. یہ بہت مشکل مرحلہ ہے, بہت مشکل مرحلہ ہے, لیکن جنت بھی اتنی آسان نہیں جتنی ہم نے سمجھ رکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جبرائیل سے فرمایا جاؤ تھوڑا سا جہنم کا جائزہ لے لو. جہنم کے قریب گئے, واپس آئے, کہا یا رب وہاں تو کوئی نہیں جائے گا. کہا جنت کا جائزہ لے لو. اے خوشنما باغات, سونے اور چاندی کے جواہرات, مکان بھی سونے کا چاندی کا, پانی پینے کا بھی سونا, سب کچھ تمام کے تمام سونا اور چاندی اور مشک. کہا اللہ سب تو یہی آئے گا. اس کے بعد دوبارہ فرمایا جاؤ دوبارہ جہنم دیکھ کے آؤ. جہنم کے کنارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے خوشنما باغات لگا دیے. دنیا کی سبزی شادابی کو لگا دیا. شاندار شاندار چیزوں کو جہنم کے کنارے اللہ نے لگا دیا. کہا دیکھ کے آؤ. جب جہنم کے قریب گئے جہنم, تو جبرائیل نے کہا یا رب ایسا لگتا ہے کہ سب اسی میں آئے گا. اتنی خوبصورت جہنم کے کنارے کنارے, ادھر حسینائیں ہیں, ادھر مال و دولت ہے, ادھر ہر طرح کے انواع و اقسام کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں, حرام ہر طرح سے پڑا ہوا ہے, ادھر شراب و کباب ہے جس میں انسان کو بظاہر لذتیں ملتی ہے, ادھر گانا ہے, ادھر ناچ ہے, یہ سب چیزیں لگی ہوئی ہے. یا رب لگتا ہے کہ سب اسی میں جائے گا. کہا جہنم کے قریب تھوڑا سے آؤ. اللہ نے جہنم کی راہ, اللہ نے مشقتوں کو, پریشانیوں کو, مصیبتوں کو گھیر دیا. حفت النار بالمکارہ وحفت الجنت بالشہوات. اللہ نے حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. اللہ نے جنت کو گھیر دیا ہے مشقتوں سے, پریشانیوں سے, مصیبتوں سے, اور جہنم کو گھیر دیا ہے خواہشات سے. جبرائیل نے کہا یا رب ایسا لگتا ہے کہ بہت کم لوگ جنت میں آ پائے. جتنی مشقتیں یہاں پر ہیں, جتنا ہم نے جنت کو آسان سمجھ رکھا ہے اتنی بھی جنت ہمارے لیے آسان نہیں ہے. جس طرح اللہ غفور الرحیم ہے, قہار بھی ہے. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ خطرناک ہے. جانا رب کے پاس سب کو ہے, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے رب کے پاس نہیں جانا ہے. جب جانا ہے تو ہمیں ایسا تقوی اختیار کرنا چاہیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ جو بہت بڑے محدث ہے, وہ بھی محدث ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت امام احمد بن حنبل کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی یا اے امام احمد بن حنبل مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے. کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے. کہا میں چھت پہ روئی کو کاٹتی ہوں. اس زمانے میں روئی کاٹتے تھے لوگ اور کپڑے بنتے تھے. میں کاٹ رہی تھی, وہاں سے سرکاری پولیس گزر رہی تھی جس کے پاس لائٹ تھی. جب لائٹ تیز آئی تو تیز آنے کے بعد میں نے اور زیادہ اچھی طرح سے کاٹنا شروع کیا, مجھے زیادہ نظر آنے لگا. تو مجھے آپ بتائیں کہ جو میں نے کاٹا ہے سرکاری روشنی میں, اس کی قیمت اور چاند کی روشنی کی قیمت دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ یہ میں برابر اس کو بیچوں اور جو مال میرے پاس آئے گا وہ میں کیا کروں؟ امام احمد نے فتویٰ دیا, جواب دیا کہ پورا مال صدقہ کر دو. بڑا تعجب ہوا بیٹے کو. کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آئی اور دوبارہ آنے کے بعد اس نے مسئلہ پوچھا کہ کبھی کبھی میں چاند کی روشنی میں کاٹتی ہوں اور کبھی کبھی اپنے چراغ سے جلا کر کے میں کاٹتی ہوں. تو جو چراغ سے کاٹتی ہوں وہ زیادہ اچھا سے ہوتا ہے اور جو چاند کے روشنی میں کاٹتی ہوں وہ زیادہ اچھا نہیں ہوتا ہے. دونوں کی قیمتوں میں فرق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا کہ فرق ہونا چاہیے, پورا مال صدقہ کر دو. بیٹے کو بڑا تعجب ہوا
انہوں نے ابا سے پوچھا نہیں، لیکن وہ چلے اس بوڑھی عورت کے ساتھ، دیکھتے ہی یہ خاتون کس گھر کی ہے جس کے اندر اتنا خوف خدا موجود ہے کہ روح کے قطرے میں بھی فرق کو محسوس کر رہی ہے اور وہاں بھی اس کو ڈر لگ رہا ہے۔ تو دیکھا کہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں وہ داخل ہوئی۔ معلوم ہوا بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی وہ بہن تھی جن کا بھائی بشر حافی، حافی کے معنی آتے ہیں خالی پیر چلنا۔ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین پہ لکھا ہوا پڑا ہوا تھا، انہوں نے اس کو اٹھایا اور اس کو دھویا اور سینے سے لگایا۔ آسمان سے آواز آئی، بشر تو نے میرے نام کی عظمت رکھی ہے، میں تیرے نام کو اتنا بلند کر دوں گا کہ ساری دنیا میں تیرا مقام اونچا ہو جائے گا۔ اس دن سے انہوں نے جوتا پہننا بند کر دیا کہ نہ معلوم کہاں اللہ کا نام پڑ جائے۔ ان کا نام ہو گیا بشر حافی۔ اتنے بڑے متقی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بشر حافی سے زیادہ متقی نہیں دیکھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو فجر کے وقت سے جنازہ چلا اور قبرستان پہنچا ہے عشاء کے وقت میں۔ حالانکہ اس وقت جنازہ قبرستان بہت دور نہیں ہوا کرتا تھا جتنا ہمارا بلاول کا قبرستان ہے، لیکن لاکھوں کی تعداد میں امام احمد کے جنازے میں 11 لاکھ لوگ آئے تھے اور اس سے زیادہ لوگ بشر حافی کے جنازے میں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو تقوی عطا فرماتا ہے اس طرح سے ان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر اس طرح سے جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ میں نے آپ لوگوں کو سنایا تھا، ان سے گناہ کا صدور ہو گیا، زنا کا صدور ہو گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی گواہ موجود نہیں۔ آیت نازل ہو چکی ہے کہ شادی شدہ سے اگر زنا کا صدور ہو اس کو پتھر مار مار کے سنسار کر دو، اور بے شادی شدہ اگر زنا کرے اسے 100 کوڑا مارا جائے گا۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورت اگر شادی شدہ نہیں ہے اسے 100 کوڑا مارا جائے گا، اور شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے اسے پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جائے گا، تاکہ معاشرے میں عزت و احترام باقی رہے اور دیگر لوگ اس کے بارے میں عبرت حاصل کرے۔ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گناہ کا صدور ہو گیا، ان کو معلوم ہے شادی شدہ تھے۔ اور یاد رکھیے انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ حضور کے پاس آئے، کہا طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، گناہوں سے پاک کر دیجئے، سنسار کر دیجئے۔ حضور نے چہرہ پھیر لیا، تو ادھر آ گئے، طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، سنسار کر دیجئے پتھروں سے مار مار کے۔ حضور نے پھر چہرہ پھیر لیا، 4 مرتبہ نبی علیہ السلام نے چہرہ پھیرا۔ کیوں؟ اگر تنہائی میں وہ توبہ کر لیں گے اللہ توبہ قبول کر لے گا، لیکن اگر حکومت کے پاس معاملہ چلا جائے گا تو پھر معافی کی کوئی شکل نہیں۔ حضور نے کہا دیکھو تو نشہ وشہ میں تو نہیں ہے۔ صحابہ نے سونگا، کہا نا نشہ میں نہیں ہے۔ ارے تم نے بوسہ لے لیا ہوگا، کہا نا 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 حضور میں نے زنا کیا ہے، مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے، اس طرح سلائی سرمدانی میں جاتی اس طرح میں نے گناہ کیا۔ صراحتاً انہوں نے جب کہا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا جاؤ اسے سنسار کر دو۔ ان کو لے کر چلے گئے، پتھروں سے جب مارنے لگے، چوٹ لگتی انسان کو تو بھاگے گا تو بھاگنے لگے۔ ایک صحابی نے اونٹ کی ہڈی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد زور سے مارا، سر میں چوٹ لگی، انتقال کر گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے والوں پہ تقسیم کر دیا جائے تو تمام کی مغفرت کے لیے کافی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک خاتون آئی، غامدیہ قبیلے کے رہنے والی، بہت دور کے رہنے والی۔ وہ کہنے لگی رسول اللہ یہ جو پیٹ میں بچہ ہے یہ ناجائز ہے، مجھے سنسار کر دیجیے۔ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی رجسٹر لکھنے والا نہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ چلے گئی۔ حضور نے یہ بھی نہیں کہا کہ نوٹ کر لو۔
بچہ پیدا گود میں لیتے آئے کہ حضور بچہ پیدا ہو گیا، مجھے گناہوں سے پاک کر دیجیے۔ دنیا کی تکلیف یہ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جہنم کی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پاس ہم کس منہ سے جائیں گے گناہ جب تک کہ ہم پاک و صاف نہ ہو جائے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے آپ کو دنیا ہی میں مکمل طور پہ پاک و صاف کر لیا، ہر گناہوں سے توبہ کر لیا، اور یہ کہہ دے اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، رب کو اس طرح یاد کر لے۔ چنانچہ وہ بچہ لے کر آئی، حضور نے فرمایا جاؤ، جب بچہ روٹی کھانے لگے تب میرے پاس آنا۔ وہ چلی گئی، اور روٹی کچھ دنوں کے بعد ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر کے وہ کہنے لگی یا رسول اللہ طہرنی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے گناہوں سے پاک کر دیجئے، مجھے سنسار کر دیجئے، پتھروں سے مار سے اللہ نے جو سزا مقرر کی ہے وہ سزا مجھے دے دیجئے، میں پتھروں کی تکلیف کو برداشت کر لوں گی لیکن جہنم کی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتی۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بچہ دیا اور فرمایا جاؤ اسے سنسار کر دو، اور سنسار کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بڑا سا بڑا ظالم بھی اس طرح سے توبہ کر لے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا، اس طرح اس نے توبہ کیا ہے۔ میرے بھائیو، اصل چیز کیا ہے؟ وہ تقوی صحابہ کے اندر موجود تھا، خوف خدا موجود تھا، ان کے اندر گناہ اگر ہو گیا تھا، کوئی گواہ موجود نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا موجود نہیں تھا، کوئی لکھنے والا موجود نہیں تھا، اس کے باوجود وہ اللہ کے نبی کے دربار میں اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ مجھے گناہوں سے پاک کر دیجئے، کہ ان کو معلوم تھا کہ رب کے پاس جانا ہے اور رب کے پاس حساب و کتاب ہمیں دینا ہے، اور ہمیں رب کے پاس کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے، دن رات ہم گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہم سے روزہ بھی صحیح نہیں رکھا جاتا ہے، تلاوت بھی ہم سے نہیں ہوتی ہے، زکوٰۃ بھی ہم جوڑ کے نکالتے نہیں ہیں، اور دھڑلے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور جنازہ اگر ہو گیا تو یہ کہہ دیں گے ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں جنازہ ہوا، کیا متبرک جنازہ ہے؟ یقیناً متبرک مہینہ ہے، لیکن اگر جنازہ ہے اور ساتھ میں ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں تو رمضان بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ سب زمینوں کو ہڑپ کر کے رمضان میں انتقال کر جائے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کو معافی کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے ہاں حساب و کتاب بھی ہے، اپنے حقوق کو ادا کیجیے، اللہ کے حقوق کو ادا کیجیے، اور بہنوں کے حقوق کو ادا کیجیے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کیجیے، کسی کی ایک انچ زمین بھی ہڑپ یہ نہیں ہے۔ حقوق اللہ کو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، لیکن حقوق العباد کو اللہ بالکل معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مکمل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے سچی پکی توبہ کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور تمہارے گناہوں کو اللہ اس کے بدلے میں نیکیوں میں اللہ بدل دے گا۔ آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، پھر آئندہ رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے کچھ پتہ نہیں ہے، کتنے ہمارے بھائی پچھلے رمضان میں تھے اس رمضان میں موجود نہیں ہے، آئندہ ہم رہے نہ رہے ہم مکمل طور پہ صدق دل سے توبہ کر لیں۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ توبہ کا سیزن ہے، اور سیزن میں انسان زیادہ نفع کمانا چاہتا ہے۔ اللہ کے دربار میں ہم اپنے سچے دل سے توبہ کرے اور عبادت صالحہ مکمل طور پہ کرے، خوب توبہ کرے، خوب تلاوت کرے، خوب صدقات کرے۔ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائے، خوب توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔